بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کی گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے ٹوتھ برش پر نمک چھڑک کر اسے دانت صاف کریں۔ اس سے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کی مسوڑی بھی مضبوط ہوگی اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کھڑی ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی رگ کھائیں۔ جمبیلی کی پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کی مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حمل والی عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کیا کریں۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوگا۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مرد ہفتے میں 2 بار مباشرت کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ان مردوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے جو مہینے میں 1 بار ہم بستری کرتے ہیں۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہے تو نیم کی پتی اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے درد میں پوری آرام آ جاتا ہے۔ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نمک کی مساج سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم اور ملائم حسین ہو جاتی ہے۔ گاڑی کی سطح پر خراش آ جائے یعنی کہ اسکریچ آ جائے تو ایک کپڑے کو ناریل کے تیل میں بھگو کر گاڑی پر اچھی طرح سے پھیریں۔ اس طرح اسکریچ زیادہ واضح نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ٹوتھ پیسٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دانت ہل رہا ہو، دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا کچھ دیر رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائے گا۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیری کا رس لگا دیا کریں۔ حاملہ خواتین ہلدی اور دہی کی پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں۔ اس سے پیٹ پر دوران حمل پڑنے والی نشان اور خراشیں دور ہو جائیں گی۔ تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائے تو ناریل کے تیل میں سرما ملا کر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کی روشنی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ سبزی کاٹتے وقت چھری سے انگلی کٹ جائے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو دل کی سطح سے اونچا کر لے۔ اس سے خون بہنا فوراً بند ہو جائے گا۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیلے کو دوسری پھلوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے یہ دوسری پھلوں کے ساتھ لگ کر انہیں بھی زیادہ پکا دیتا ہے۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ کپڑے اگر واشنگ مشین میں ڈالنے لگے تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال لے۔ آپ کی کپڑوں کی نہ تو چمک خراب ہوگی اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کی 3 قطرے ڈالیے۔ انشاءاللہ کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کی تلووں کی مالش کیجیے، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور تازہ خون بنتا ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے بچاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کا اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہوتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے
تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھ جاؤ کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ جب بھی پڑھنے بیٹھے یا امتحانات میں پرچہ سامنے آتی ہی بھول جائے، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ صرف 3 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کی ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی ماتھی پر تل ہو وہ برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بائی گال پر تل ہو وہ تیز دماغ ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھنا اور پونک مار کر اڑا دینا تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائے تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر انڈا ٹوٹ کر گر جائے تو پھینک کر ضائع نہ کرے۔ جانیے اس کو استعمال کرنے کی آسان ٹپس۔ نمبر 1، انڈا ٹوٹ کر گر جائے تو اس پر 1 چمچ گرین ٹی چھڑک کر کسی پلیٹ میں اٹھائے اور پودوں میں ڈال لے۔ آپ کے گھر میں لگے پودوں کی نشوونما جلدی ہوگی اور یہ کم وقت میں بڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، گری ہوئی انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کی باہر دروازے کی کونوں میں ڈالے تو چونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ نمبر 3، یہ ٹپ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کیونکہ انڈوں کو کھانا لال بیگ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر انڈا ٹوٹ جائے اس پر آپ کو پاؤڈر ڈال کر ایک ایسی جگہ پر رکھ کے جہاں لال بیگ بہت آتی ہے، پھر کچھ دیر بعد دیکھے گا ساری لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ ان انڈوں پر لال مرچ ڈال کر چھلکوں سمیت اٹھائے اور کچری دان میں ڈال دے۔ اس سے مکھیاں بالکل بھی گھر میں نہیں آئیں گے۔ ان انڈوں کو کسی پیالے میں جمع کرے اور اس میں سفید سرکہ ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے۔ اس کے بعد آپ ان انڈوں کے پیسٹ کو کسی جلی ہوئی برتن پر ڈال کر کپڑے سے رگڑے۔ منٹوں میں جلی ہوئی برتن صاف ہو جائے گی۔